ہم سیاست میں عبادت کے لیے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو. نکاح کے کیس میں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص کو 7 سال سزا نہیں سنائی گئی. عمران خان اور بی بی صاحبہ کو سنائی گئی اور کہا گیا کہ دھوکہ کیا گیا ہے, فراڈ کیا گیا ہے. کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے عدت پوری کی, تو پھر دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, عطا تارڑ کے ساتھ ہوا ہے, یا ان چودھری کے ساتھ ہوا ہے, یا رانا ثناءاللہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا اور اس کے اندر درخواستیں جو خارج ہوئی ہیں ہم ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس آرڈر جب آتا ہے اس کو چیلنج کریں گے. ان کا دل ہے کہ خان صاحب اندر رہیں, جو بیان دے رہے ہیں 5 سال اندر رہیں گے, یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی احتجاج بھی ہوگا, مزاحمت بھی ہوگی, ہم قانون کی بھی جنگ جاری رکھیں گے. تمام فورم کے اوپر یہ جنگ لڑی جائے گی اور جو ارادے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ارادے بدل لیں. یہ ان کے ارادے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا پنجوتا صاحب یہ بتا دیں یہاں ورکرز پہنچے تھے کہ اڈیالہ کی جانب روح ہوگا, عمران خان کا استقبال ہوگا, اور جب یہ فیصلہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ورکرز کے لوگوں کے جذبات ہیں, محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور وہ جذبات میں اگر کسی کو گالی بھی دیتے ہیں تو جذبات میں دیتے ہیں کیونکہ پیار کرتے ہیں. اور اس ٹائم کے اوپر جب ہم نکل رہے تھے, ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا دالوں سے, تو لوگ پیار میں بولتے ہیں, پیار میں بات کرتے ہیں. آج عمران خان باہر آ جائے, کوئی کسی سے غصہ نہ کرے. لوگ عمران خان کے لیے بے تاب تھے, بے چین تھے, اور عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ عوام کی خواہشات, آپ قانون کی منشا, آپ آئین کی منشا کے خلاف جا رہے ہیں. آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعظم کو جھوٹے کیسز میں اندر ڈالا گیا اور پھر انصاف نہیں کیا جا رہا. کیا سمجھتے ہیں جس طرح اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے, عمران خان کی رہائی کو, احتجاج کی حکمت عملی پہ غور کیا جائے گا؟ دیکھیں, بالکل کیا جائے گا. ابھی جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں کور کمیٹی میں, میں میسج جو ہے وہ دیکھتا ہوں, جو بھی پھر لائے عمل اس کے اوپر آئے گا آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. جمعے کو اور پچھلے جمعے کو بھی ہم نے احتجاج کیا تھا, ہر جمعے ہو رہا ہے. ابھی جو احتجاج کے بارے میں ڈیسیجن آتا ہے وہ پارٹی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کی صورت میں آتا ہے, تو اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا. اسلام آباد کی عدالت کے سامنے اور جو فیصلہ آیا ہے, وزیر اعظم عمران خان کا جو کیس میں سزا ہوئی تھی اس کے سسپینشن کے حوالے سے وہ جج صاحب نے منظور نہیں کیا. ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں. اس فیصلے کو جو کہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا, اس میں کوئی ایسے ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں تھی, اور قانون اور جسٹس کا تقاضا تھا کہ جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں, اور یہ کیس ایک خاوند اور بیوی کے درمیان ہے, اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, اس کو ویپنائز کیا گیا, اور سزا آج معطل نہیں ہوئی. اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے بل فور چیلنج کریں گے. اور یہاں تک میں یہ کہہ دوں کہ کل فارم 47 کے مسٹر شہباز شریف, وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ مسٹر شہباز شریف ہے, اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے فارمولا کہا کہ کسی قسم کی بات چیت جب تک میرے وزیر اعظم عمران خان, خوشہ بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, میاں محمود رشید صاحب, چودھری اعجاز سینیٹر صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سنم جاوید صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں, ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں, ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 اور 18 سالہ بیٹیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فوٹوگرافز استعمال کیے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو
45-46 ڈگری کی گرمی میں جیل کی وین میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو فیسلٹیز ہمارے قیدیوں کو نہیں دی جا رہی. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے، اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے. بہت شکریہ. کمل صاحب، لوگ جو کھڑے ہیں ان کے بارے